Mr. Ghazanfar, we welcome you to our studio Learn Urdu with Ghazanfar. So let's quickly move on to today's topic, which is یہ کہانی ہے ایک ایسے خلیفہ کی جس نے تخت پر بیٹھ کر بھی زمین پر بیٹھنے والوں کو نہیں بھلایا، جس کے فیصلے دولت کے نہیں قرآن کے تابع تھے، جو طاقتور کے بجائے کمزور کے ساتھ کھڑا ہوا۔ وہ عمر بن عبد العزیز تھے۔ دنیا نے انہیں عمر ثانی کہا کیونکہ ان کی حکومت عدل، مساوات اور قناعت کا آئینہ تھی۔ آئیے آج ہم ان کی زندگی کے وہ واقعات سنتے ہیں جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے روشنی کا چراغ ہیں۔ مناقب عمر بن عبد العزیز۔ علامہ ابن جوزی ایک مشہور محدث تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام سیرت العمرین ہے۔ ہم نے یہ کتاب مصر کے کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی۔ اسی سے ہم نے الفاروق کے لیے کئی قیمتی باتیں حاصل کی۔ اس کتاب میں زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف کے واقعات درج ہیں۔ یہاں ہم چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے۔ ان کی زندگی اسلام کی اصل روح کا نمونہ تھی، اسی لیے تاریخ انہیں عمر ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک دن وہ خلیفہ کی کرسی پر بیٹھے تھے کہ ایک عیسائی شخص دربار میں آیا۔ اس نے کہا، خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے عباس کو بلایا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھے میرے والد نے جاگیر میں دی تھی اور اس کی تحریری سند میرے پاس ہے۔ حضرت عمر نے عیسائی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ عیسائی نے کہا، میں قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، عباس، اللہ کی کتاب تیرے باپ کی تحریر سے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے فوراً زمین عیسائی کو واپس دلوا دی۔ یہی نہیں، ایک اور بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ خاندان بنی امیہ کے ناجائز قبضے ختم کیے۔ پہلے کے حکمران رعایا کی زمین اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب زمینیں اصل مالکان کو واپس کریں گے۔ یہ اعلان سن کر ان کا پورا خاندان ناراض ہو گیا۔ ان کی پھوپھی نے کہا، پورا خاندان مخالفت پر اتر آیا ہے، کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، میں صرف قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں۔ ان کے پاس بھی جاگیریں تھیں۔ انہوں نے علماء سے رائے پوچھی۔ علماء نے کہا، یہ سب واپس کرنی ہوں گی ورنہ آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ان سب کا اللہ مالک ہے۔ پھر انہوں نے اپنی سندیں پھاڑ دی اور زمینیں حقداروں کو واپس کر دیں۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ اگر عدالت میں کوئی مقدمہ ہوتا تو وہ دونوں فریقوں کو برابر کا موقع دیتے۔ ایک بار ان کے بھائی مسلمہ نے ایک عیسائی کے خلاف مقدمہ کیا۔ عیسائی کھڑا تھا اور مسلمہ بیٹھا رہا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہارا مخالف کھڑا ہے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو وکیل بنا لو۔ آخر فیصلہ عیسائی کے حق میں ہوا۔ سادگی یہ تھی کہ وہ روز کھانے کے لیے عام مسلمانوں کے لنگر سے 1 درہم کا کھانا منگواتے اور وہی کھاتے۔ ایک بار مسجد میں ایک شخص سے پاؤں لگ گئے۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، کیا تم پاگل ہو؟ حضرت عمر مسکرائے اور بولے، نہیں۔ پولیس نے کہا، اسے سزا دیں، مگر انہوں نے کہا، اس نے سوال کیا تھا اور میں نے جواب دے دیا۔ وفات کے وقت ان سے وصیت پوچھی گئی تو کہا، میرے پاس وصیت کے لیے کچھ نہیں۔ ان کے رشتہ دار نے کہا، میں 1,00,000 دینار بھیج دیتا ہوں، مگر حضرت عمر نے فرمایا، اس سے بہتر ہے کہ یہ رقم ان لوگوں کو واپس کر دو جن سے لی گئی تھی۔ بنو امیہ کے دوسرے خلفاء کروڑوں دینار چھوڑ کر مرے، لیکن جب حضرت عمر کا انتقال ہوا تو صرف وراثت میں 17 دینار تھے۔ کفن دفن کے بعد 10 دینار باقی بچے جو ورثہ میں تقسیم ہوئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اسلام کا حقیقی نمونہ تھی۔ ان کا اصول تھا انصاف، مساوات، سادگی اور قناعت۔ اسی لیے تاریخ انہیں عمر ثانی کے لقب سے یاد کرتی ہے۔